شیعوں کا اعتقاد ہے کہ امامت ایک خدائی منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا نیک بندوں میں سے جسے منتخب کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنا اہم کردار ادا کرے، اور یہ کردار نبی کے بعد دنیا کی قیادت ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسلمانوں کے امام تھے۔ انہیں اللہ نے منتخب کیا تھا اور اس نے بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ علی کا منصب امامت پر تقرر کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تقرر کیا اور حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام پر امت کو اس تقرر کی اطلاع دی۔ اس پر لوگوں نے مولا علی کی بیعت کر لی، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے جانچا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا تو اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ امامت ایک خدائی منصب ہے اور خدا یہ منصب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ایک عہد ہے جو صرف اللہ کے ان نیک بندوں تک پہنچتا ہے جنہیں وہ خاص طور پر اس مقصد کے لیے چن لیتا ہے، کیونکہ یہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ظالم اللہ کے اس عہد کے مستحق نہیں۔ ایک اور آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کو وحی بھیجی کہ نیک کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، کیونکہ وہ صابر تھے اور ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے۔ اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 5 میں بھی پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جنہیں دنیا میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے، امام بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ ممکن ہے کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ مذکورہ بالا آیات قرآن سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہاں امامت سے مراد نبوت ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ امامت کا مفہوم زیادہ عام ہے۔ ہر رسول اور نبی امام ہوتا ہے، لیکن ہر امام رسول یا نبی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے کہ اس کے نیک بندے اس منصب کے لیے اس سے دعا کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا شرف حاصل کر سکیں اور اس طرح اجر عظیم کے مستحق ہو سکیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب انہیں بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ائمہ کا لفظ ان ظالم سرداروں اور حکمرانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو اپنے پیروکاروں اور اپنی قوموں کو گمراہ کرتے، فساد پھیلاتے میں ان کی رہنمائی کرتے اور دنیا اور آخرت کے عذاب کی انہیں دعوت دیتے۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کے متعلق سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکریوں کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، پھر دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو جہنم کی دعوت دیتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے اس دنیا میں ان پر لعنت بھیجی، اور قیامت میں وہ ان میں سے ہوں گے جن کا ہولناک انجام ہوگا۔ اس طرح شیعوں کا یہ قول درست ہے کہ تمام صحابہ میں صرف مولا علی ابن ابی طالب ہی امامت کے مستحق ہیں، اور امامت کے متعلق اللہ کے دعوے کا اطلاق صرف انہی پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے کے سب گناہ محو ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ واقعی صحیح ہے، لیکن پھر بھی بڑا فرق ہے
اس شخص میں جو پہلے مشرک تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، اور اس شخص میں جس کا دامن شروع سے شرک کی آلائش سے پاک صاف رہا، اور جس نے بجز اللہ کبھی کسی کے سامنے جبین نیاز خم نہیں کی۔